اسلام کے نظام حیات کی، اسلام کے ذریعے سے برپا کیے جانے قانون کی ہمیں اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر مدارس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور یقیناً ہمیں اسلامی نظام کی، اسلامی دستور کی اور اسلام کے ذریعے سے برپا کیے گئے پاکیزہ اخلاق اور کردار کے نظام کی ہمیں ضرورت ہے، اس لیے مدارس کی بھی اہمیت ہے۔ مدارس کا کردار قوم کی تعمیر و ترقی میں کیا رہا ہے، میں مختصر آپ کے سامنے اس بات کو رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ سمجھیے کہ شروع سے یعنی 1813 میں برٹش گورنمنٹ نے ایک بل پاس کیا کہ جیسے ہندوستان میں ہمارے قدم جم گئے ہیں، جم رہے ہیں، مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں، تو وہاں مشنریاں پھیلیں، وہاں عیسائیت کو عام کیا جائے، وہاں کرسچینٹی کو عام کیا جائے۔ اس کے لیے 1813 میں انہوں نے بل پاس کیا کہ یہاں سے برطانیہ سے مبلغین جائیں گے، دعات جائیں گے اور تقریر اور تحریر والے جائیں گے، ہندوستان میں عیسائیت کو پھیلائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے اس کے زد میں سب سے زیادہ اگر آنے والا کوئی طبقہ تھا وہ مسلمانوں کا طبقہ تھا، اس لیے کہ وہی اپنے ایمان پر مضبوطی سے ثابت قدم تھا۔ چنانچہ طاقت کے نشے میں یہ جو مشنری وہاں سے آئی، جو وہاں کے لوگ آئے، پورے ہندوستان میں گھومتے تھے، ہندوستان میں چل چل کر دیہات میں، گاؤں میں، قریہ قریہ اگر اس تحریک کا کسی نے مقابلہ کیا تو پھر وہ مدارس والے تھے، مدارس میں پڑھانے اور لکھانے والے لوگ تھے۔ پھر اس کے بعد 1835 میں ہندوستانی مسلمانوں کے اوپر خاص طور پر اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر ایک افتاد آئی، ایک مصیبت آئی، بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ 1835 میں جو مصیبت اسپیشل ہندوستانی لوگوں کے اوپر آئی، وہ مصیبت اس مصیبت سے کم نہ تھی جو دور صدیقی میں مسلمانوں کے اوپر پیش آئی، یعنی ارتداد کا فتنہ۔ چنانچہ 1835 میں مرزا غلام احمد نامی قادیانی، غلام احمد نامی ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا، طرح طرح کے دعوے کیے۔ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں قادیان کا وہ رہنے والا تھا، لیکن اس کے ساتھ پلس پوائنٹ یہ تھا کہ انگریزی گورنمنٹ نے اس کی پشت پناہی کی، اور ساتھ ساتھ ہمارے برادران وطن، آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ پنڈت جواہر لال نہرو جیسے لوگوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو اس کا نبی مان لینے میں کیا حرج ہے، مان لیں تو پھر بھائی